السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، کیا حال چال ہے؟ امید کرتی ہوں آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خوش باش ہوں گے اور ٹوسٹ آپ کو پسند آ رہا ہوگا۔ تو دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ زیادہ بات نہیں کرتے، گرمی بہت زیادہ ہے، تو چلتے ہیں ایپیسوڈ کی طرف۔ وہی ستارہ جس کے لیے تم نے مجھے ٹھکرا دیا تھا، اسے طلاق دے دو۔ مونا کے لفظوں پر پورا کمرہ جیسے ساکت ہو گیا۔ اپنی اس جان کو، اپنی متاع جان کو، جس کے لیے تم نے میری محبت کو قبول نہیں کیا تھا، اسے اپنی زندگی سے نکال دو۔ میں تمہارا بیٹا تمہیں واپس کر دوں گی۔ مونا کی آواز اب پہلے سے زیادہ سرد اور بے رحم تھی۔ جس دن ستارہ تمہاری زندگی سے چلی گئی، اسی دن تمہارا سفیان تمہیں واپس مل جائے گا۔ سلطان کے ہونٹ کانپنے لگے۔ اس کے منہ سے صرف ایک ٹوٹا ہوا جملہ نکلا، مونا پلیز۔ ابھی سلطان نے اتنے الفاظ ہی کہے تھے جب مونا کی آواز پھر سے پورے اسٹڈی روم میں گونج گئی۔ فیصلہ تم نے کرنا ہے سلطان افندی، تمہاری جان یا تمہارا بیٹا، دونوں ایک ساتھ کبھی نہیں ملیں گے۔ اگلے ہی لمحے کال کٹ گئی اور اسٹڈی روم میں ایسی خاموشی چھا گئی کہ سلطان افندی کی ٹوٹی ہوئی سانسوں کی آواز بھی سب کو صاف سنائی دے رہی تھی۔ سب لوگ ہی مونا کی شرط پر حیران اور پریشان تھے، کیونکہ سلطان افندی نے ابھی تک اپنے بھائیوں کو کچھ بھی نہیں بتایا تھا کہ مونا نے اس کے ساتھ کیا کرنے کی کوشش کی تھی۔ زاویار کو ہلکا سا شک تھا، مگر اس ٹائم اس نے بھی سلطان افندی سے پوچھنا گوارا نہ کیا۔ اور رہی بات شہریار کی، تو وہ تو اس ٹائم تھا ہی پریسے کے گاؤں میں، وہ تو ہر بات سے انجان تھا۔ صبح کی مدھم روشنی دیوار سے لے کر فرش تک لگے شیشوں سے چھن کر اسٹڈی روم میں پھیل رہی تھی۔ قیمتی لکڑی سے بنا وسیع و عریض کمرہ اپنی شان و شوکت کے باوجود اس وقت قبرستان جیسی خاموشی اوڑھے ہوئے تھا۔ سلطان افندی، زاویار، شہریار اور حامد منان رات بھر جاگنے کی وجہ سے شدید تھکے ہوئے تھے۔ تینوں سوالیہ نظروں سے سلطان کی طرف دیکھ رہے تھے، مگر الفاظ لبوں تک لانے کی ہمت کسی میں نہ ہوئی۔ مگر وہ پھر بھی جاننا چاہتے تھے کہ آخر مونا نے یہ حرکت کیوں کی ہے۔ سلطان افندی کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے آنکھیں موندے ہوئے تھا۔ ہاتھ مسلسل کانپ رہے تھے اور دل مونا کے کہے گئے اس ایک جملے پر ہی اٹک گیا تھا کہ ستارہ کو طلاق دے گا تو سفیان ملے گا۔ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، میں ستارہ کے بغیر مر جاؤں گا۔ سلطان کا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اے میرے اللہ، یہ کس آزمائش میں ڈال دیا ہے مجھے؟ مونا کے دل میں رحم ڈال دے اور میرے بچے کو مجھے واپس کر دے۔ اے میرے مالک، میں نے تو حرام کاری کرنے سے انکار کیا تھا، تو مجھے اس کی اتنی بڑی سزا نہ دے۔ میں کیسے اپنی بیوی کو طلاق دے دوں؟ میرا بیٹا، میرا معصوم بیٹا، اے اللہ اس پر رحم کر۔ سامنے بیٹھے تینوں کی نظریں سلطان افندی پر تھیں اور سلطان افندی آنکھیں موندے اپنے خدا سے رحم کی بھیک مانگ رہا تھا، جبکہ ہر چہرے پر سفیان کی جدائی کا کرب صاف دکھائی دے رہا تھا۔ اسی لمحے دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ آ جاؤ، زاوی کی آواز پورے اسٹڈی روم میں گونجی۔ دروازہ کھلا تو چندا ایک ٹرالی دھکیلتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ اس کے چہرے پر بھی رات بھر کی بے خوابی نمایاں تھی۔ زاوی، اس نے دھیمی آواز میں کہا، کل رات سے آپ نے کچھ نہیں کھایا، پلیز صرف 2-4 لقمے ہی کھا لیجیے، خالی پیٹ رہنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ زاویار سے بات کرتی، اسے دیکھتی، وہ سلطان کی طرف اشارہ کر گئی، جیسے کہہ رہی ہو کہ سلطان بھائی کو بھی کچھ کھلا دیں۔ زاویار اس کے اشارے کو سمجھتے ہوئے اثبات میں سر ہلا گیا۔ اس نے خاموشی سے سینڈوچ، پراٹھے اور چائے کافی میز پر سجا دی، مگر کسی نے ہاتھ تک نہ بڑھایا۔ چندا کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اگر آپ لوگ
خود کو ہی اس طرح توڑ لیں گے تو سفیان کو واپس کیسے لائیں گے؟ سلطان نے صرف ایک نظر ناشتے پر ڈالی اور پھر نظریں جھکا لیں اور چندا کی طرف دیکھتے ہوئے بس اتنا ہی بولا، پلیز چندا، ستارہ کو کچھ کھلا دو۔ سلطان بھائی آپ پریشان نہ ہوں، ستارہ کو ماہی نے سنبھالا ہوا ہے، میں اسے ناشتہ کروا دوں گی، مگر آپ بھی پلیز کچھ کھا لیں۔ کچھ کھائیں گے نہیں تو انرجی کہاں سے آئے گی؟ سلطان افندی کا فون ابھی بھی اسٹڈی روم کی بڑی سی LED کے ساتھ کنیکٹ تھا۔ پہلے کچھ لمحے بعد مونا کا پھر سے ایک میسیج آیا۔ زاوی نے جلدی سے آگے بڑھ کر اس کے میسیج کو آن کیا تو سب کی نظریں اس بڑی سی LED پر جم گئی۔ سلطان، تمہارا بیٹا بہت رو رہا ہے تمہارے بغیر، لگتا ہے بہت پیار کرتا ہے اپنے بابا سے، فیصلہ تم نے کرنا ہے، جلد از جلد طلاق دو اپنی ستارہ کو اور اپنے بیٹے کو لے جاؤ۔ سامنے اسکرین پر لکھے ہوئے لفظوں کو دیکھ کر چندا کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور ایک دفعہ پھر سے سفیان کے روتے ہوئے کی ویڈیو اسکرین پر چلنے لگی، جس میں وہ بس ایک ہی بات بول رہا تھا، میرے بابا، میرے بابا۔ آج اس نے پہلی بار میرے بابا بولا تھا، ورنہ وہ ہمیشہ ہی میں بابا کہہ کر بات کرتا تھا۔ اس روتے ہوئے چہرے کو دیکھ کر سلطان افندی کا دل ایک دم سے مٹھی میں آ گیا۔ وہ کیا کرے وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ ایک طرف اس کی جان سلطان تھی، جس کے بغیر سلطان افندی ادھورا تھا، بے مول تھا، بے معنی تھا۔ وہ لڑکی اس کا سکون تھی، اس کا قرار تھی، اس کی پہلی محبت تھی۔ وہ کیسے اسے چھوڑ دے، کیسے اسے طلاق دے کر خود سے جدا کر لے؟ یہ بات سوچتے ہی اس کے دل میں سوئیاں سی چبھنے لگی اور دل سے نکلتا سارا خون اس کی آنکھوں میں آن سمایا۔ وہ سرخ آنکھوں کے ساتھ اپنے دل کی دھڑکنیں اپنے کانوں میں بجتی ہوئی محسوس کر رہا تھا۔ ایک طرف اس کا بیٹا تھا، جس کی وجہ سے اسے وہ جان سلطان ملی تھی، وہ بیٹا جو اسے جان سے بھی زیادہ عزیز تھا، وہ بیٹا جس نے اسے باپ ہونے کے شرف سے نوازا تھا۔ اس ٹائم اسٹڈی روم میں موت کا سا سکوت چھایا ہوا تھا۔ سلطان کو یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کے سینے سے دل نوچ لیا ہو۔ اس کے چہرے کا سارا رنگ اڑ چکا تھا، سانس اچانک بھاری ہو گئی۔ اس نے کرسی کے بازوؤں کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ نہیں، بمشکل ایک لفظ اس کے ہونٹوں سے نکلا، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس کی آواز لرزنے لگی، ایسے لگا جیسے اس کے وجود سے جان آہستہ آہستہ نکل رہی ہو۔ آنکھیں بے اختیار بند ہو گئیں۔ زاویار فوراً اپنی کرسی سے اٹھا اور اپنے بھائی کے کندھے کو سہارا دیا۔ شہریار بھی فوراً سلطان افندی کی طرف آ گیا۔ سلطان بھائی، خود کو سنبھالیں۔ سلطان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ مجھ سے میری ستارہ مانگ رہی ہے، اس کی آواز ٹوٹ رہی تھی۔ وہ مجھ سے میری زندگی مانگ رہی ہے، میں ستارہ کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ سلطان بھائی، ایسی کیا بات ہوئی ہے کہ وہ آپ سے بدلہ لے رہی ہے؟ وہ تو آپ کی بزنس پارٹنر تھی نا، پھر اچانک یہ سب کیوں؟ شہریار نے بھی الجھن سے پوچھا۔ آخر وہ ستارہ بھابھی کو ہی کیوں نشانہ بنا رہی ہے؟ کمرے میں چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی۔ چندا اور حامد منان بھی پاس ہی کھڑے تھے اور سلطان افندی کے جواب کے منتظر تھے۔ سلطان نے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا لیا۔ گہرا سانس بھرتا وہ بہت ہی مشکل سے بولا تھا، میری غلطی اتنی ہے کہ میں نے حرام کام کرنے سے انکار کیا تھا۔ چند مہینے پہلے جب مونا پاکستان آئی تھی، اس نے کافی دفعہ کوشش کی تھی میرے قریب آنے کی، مگر میں نے ہمیشہ اسے خود سے دور رکھا۔ اتنا کہتے ہی سلطان افندی نے نظریں جھکا لیں اور ایک گہرا سانس بھرتا وہ آنکھیں موند گیا۔ سلطان کی بات سن کر سب لوگ ہی حیران تھے، جبکہ چندا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔
زاویار اور شہریار بھی ساکت رہ گئے تھے۔ وہ میرے ساتھ ایک رات گزارنا چاہتی تھی اور میں نے صاف انکار کر دیا۔ اس کے بعد اس نے میرے مشروب میں ڈرگس ملا دی تھی۔ سلطان کی بات سن کر چندا کی ہتھیلی بے اختیار ہی اس کے لبوں پر آن ٹھہری۔ سلطان نے تلخ مسکراہٹ کے ساتھ سر جھکا لیا اور اس ڈرگز سے میرے حواس ضرور متاثر ہوئے تھے لیکن مکمل طور پر ختم نہیں ہوئے تھے۔ میں نے پوری طاقت لگا کر خود کو اس سے بچا لیا اور میں وہاں سے نکل آیا۔ اس دن اس کی خواہش پوری نہیں ہوئی اور اسے منہ کی کھانی پڑی۔ اتنا کہتے ہی سلطان افندی نے سختی سے مٹھیاں بھینچ لیں۔ وہ اس بات کا بدلہ میرے سفیان سے لے رہی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ میں اس عورت کو طلاق دے دوں جس کے ساتھ میری سانسیں جڑی ہوئی ہیں۔ وہ نہیں جانتی کہ اگر سلطان افندی نے اس بارے میں سوچ بھی لیا تو اس کا دل دھڑکنا چھوڑ دے گا۔ کمرے میں ایک خوفناک خاموشی چھا گئی۔ چندا نے آہستہ سے زاویار کی طرف دیکھا۔ زاویار نے بھی چندا کی طرف دیکھا اور چند لمحے بعد اس نے دھیمی آواز میں کہا، چندا، تمہارا شک صحیح تھا، وہ واقعی ہی مونا کی آواز تھی۔ زاویار، میں نے تو آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا، میں تو اس کی آواز کو سنتے ہی پہچان گئی تھی کہ یہ مونا کی آواز ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ اغوا صرف تاوان یا دشمنی کے لیے نہیں ہوا، یہ ذاتی انتقام ہے۔ حامد منان نے سلطان افندی کی طرف دیکھتے ہوئے مضبوط لہجے میں کہا، آپ فکر نہ کریں سلطان بھائی، ہم ضرور اس لوکیشن کو ٹریک کر لیں گے اور سفیان کو ڈھونڈ نکالیں گے۔ سلطان افندی نے حامد منان کی بات پر انشاءاللہ کہا اور ایک گہرا سانس اسٹڈی روم کی فضا میں چھوڑتا وہ کرسی پر سیدھا ہو کر بیٹھا، کیونکہ وہ سمجھ گیا تھا کہ بات اتنی سیدھی نہیں ہے جتنی وہ سمجھ رہا تھا۔ اسے تو یہی لگ رہا تھا کہ شاید کسی نے پیسوں کے عوض اس کے بیٹے کو اغوا کیا ہے، مگر یہاں تو معاملہ ہی الٹا تھا۔ اسٹڈی روم کی فضا اب پہلے جیسی ٹوٹی ہوئی نہیں تھی، بلکہ خاموشی کے اندر ایک عجیب سا عزم پیدا ہو چکا تھا۔ سلطان افندی اپنی کرسی پر سیدھا ہو کر بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بے خوابی ضرور تھی مگر اب وہاں کمزوری کی بجائے ایک خطرناک سنجیدگی اتر آئی تھی۔ زاویار، شہریار اور حامد منان خاموشی سے بیٹھے تھے جب چندا کی آواز سب کے کانوں میں پڑی، دیکھیں، کچھ بھی کرنے کے لیے آپ لوگوں کا انرجیٹک ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر کچھ کھائیں گے نہیں تو طاقت کیسے آئے گی؟ پلیز تھوڑا بہت کچھ کھا لیں۔ چندا نے زاویار کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اور اپنی نشست سے کھڑی ہوتی وہ یہ کہتی اسٹڈی روم سے نکل گئی کہ میں ذرا بچوں کو دیکھ لوں۔ ابھی چندا اسٹڈی روم سے نکلی ہی تھی جب سلطان کے موبائل کی رنگ ٹون بجی۔ سلطان نے اسکرین پر نظر ڈالی تو اسکرین پر چمکنے والا نمبر کسی اور کا نہیں بلکہ اس کے جگری دوست کا تھا۔ اس ٹائم سلطان کو اس کے سہارے کی ضرورت تھی۔ سلطان نے فوراً کال ریسیو کی۔ السلام علیکم، سلطان افندی نے مضبوط آواز میں کہا۔ دوسری طرف سے راشد کی بے چین آواز آئی، وعلیکم السلام۔ سلطان، کیا ہوا ہے سفیان کو؟ ماہی بتا رہی تھی کہ سفیان کو کسی نے اغوا کر لیا ہے، راشد نے فکر مندی سے پوچھا۔ راشد کی آواز سن کر سلطان نے ایک لمحہ کے لیے آنکھیں بند کی اور پھر مضبوط لہجے میں بولا، ہاں صحیح سنا ہے تم نے، سفیان اغوا ہوا ہے۔ بات کرتے ہی سلطان افندی کی آواز لرز گئی، کس نے کیا ہے یہ سب؟ کس کی اتنی جرأت ہو گئی؟ راشد کی آواز میں نفرت اتر آئی، مونا، اس نے کیا ہے میرے سفیان کو اغوا۔ چند لمحوں کے لیے دوسری طرف مکمل خاموشی چھا گئی۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو سلطان؟ راشد منان نے بے یقینی سے پوچھا۔ ہاں راشد، میں سچ کہہ رہا ہوں، اس نے سفیان کو اغوا کیا ہے۔ وہ پہلے اپنی چال میں کامیاب نہیں ہو پائی، اس لیے دوبارہ میری زندگی کو تہس نہس کرنے آ گئی ہے، اور اب وہ شرط رکھ رہی ہے کہ اگر مجھے اپنا بیٹا واپس چاہیے تو مجھے اس ستارہ کو طلاق دینی ہوگی۔
سلطان افندی کی بات سن کر راشد نے غصے سے دانت بھینچ لیے۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی اتنی گھٹیا بات کرنے کی؟ سلطان نے پرسکون مگر مضبوط لہجے میں کہا، اس نے ہمت کر لی ہے راشد، لیکن وہ جو چاہتی ہے وہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ سلطان افندی خواب میں بھی اپنی ستارہ کو اپنی زندگی سے نہیں نکال سکتا، کیونکہ وہ لڑکی میری روح کا حصہ ہے۔ زندگی وفا نہ کرے وہ الگ بات ہے، مگر سلطان افندی خود اسے اپنی زندگی سے نہیں نکال سکتا۔ اور رہی بات مونا کی، تو اس نے سلطان افندی کو ایک بزنس پارٹنر کے روپ میں دیکھا ہے، سلطان کا پاگل پن نہیں دیکھا۔ میرا بیٹا مجھے مل جائے، سلطان افندی ایسی عورت پر لعنت بھی نہیں بھیجتا۔ سلطان جس طرح غصے سے پھنکارتے ہوئے بول رہا تھا، کمرے میں موجود سب نے سلطان کی طرف دیکھا۔ زاویار کے چہرے پر پہلی بار اطمینان کی ہلکی سی جھلک آئی۔ کیا یہ بات پاشا کو معلوم ہے کہ اس کی بیٹی کیا کرتی پھر رہی ہے؟ راشد منان نے سلطان افندی سے مخاطب ہوتے ہوئے پوچھا۔ مجھے نہیں لگتا کہ پاشا اس سب میں انوالو ہے، کیونکہ وہ خود بہت ہی ڈیسنٹ اور بہت اچھا آدمی ہے۔ اس مونا کی رگوں میں ہی گندا خون ہے۔ تم پریشان مت ہو سلطان، انشاءاللہ سفیان مل جائے گا۔ میرا خیال ہے کہ اس معاملے میں پاشا ہماری مدد کر سکتا ہے۔ میں جا کر پاشا سے ملتا ہوں، اور جیسے ہی کوئی خبر ملے گی میں تمہیں ضرور اپڈیٹ کروں گا۔ اتنا کہتے ہی راشد منان نے فون بند کر دیا۔ ستارہ کے کمرے میں عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ پردوں سے چھن کر آنے والی ہلکی دھوپ پورے کمرے میں پھیل رہی تھی، مگر کسی کے چہرے پر بھی روشنی نہیں تھی۔ ستارہ بیڈ کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھیں مسلسل رونے کی وجہ سے سرخ ہو چکی تھیں۔ وہ کبھی دروازے کی طرف دیکھتی، کبھی سفیان کی تصویر کو سینے سے لگا لیتی۔ ماہی ناشتے کی ٹرے لے کر اس کے پاس آئی۔ ستارہ، چلو شاباش کچھ کھا لو۔ ماہی نے اس کے بالوں کو سنوارتے ہوئے کہا، جو بالکل پاگلوں کی طرح بکھرے ہوئے تھے۔ ستارہ نے آہستہ سے نفی میں سر ہلایا۔ مجھے کچھ نہیں کھانا۔ ماہی اس کے برابر بیٹھ گئی اور نرمی سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اگر تم کچھ کھاؤ گی نہیں تو خود کو کمزور کر لو گی، طبیعت خراب ہو جائے گی، اور اگر طبیعت خراب ہو گئی تو ان معصوم بچوں کو کون سنبھالے گا؟ اور انشاءاللہ جب سفیان واپس آئے گا تو اسے بھی تو سنبھالنا ہے نا تم نے۔ سفیان کا نام سن کر ستارہ کی آنکھوں سے پھر سے آنسو بہنے لگے۔ میرا بچہ، ماہی نے اس کے آنسو صاف کیے۔ رو نہیں ستارہ، بس دعا کرو اس کے لیے، انشاءاللہ وہ ضرور واپس آئے گا۔ ہم سب اسے ڈھونڈ رہے ہیں، حامد بھی لگا ہوا ہے، سلطان بھی ایک لمحہ نہیں بیٹھا۔ لیکن اگر تم اس طرح روتی رہو گی تو سلطارہ اور سالار کا خیال کون رکھے گا؟ انہیں بھی تو اپنی ماں چاہیے نا۔ اپنا خیال رکھو، اپنے بچوں کا خیال رکھو، انشاءاللہ سفیان ضرور مل جائے گا۔ سلطان اپنی جی جان لگا دے گا سفیان کو ڈھونڈنے میں۔ بات کرتے ماہی نے پلیٹ میں سے ایک نوالا بنایا اور اس کی طرف بڑھایا۔ صرف اپنے بچوں کے لیے 2-4 نوالے کھا لو۔ ستارہ نے انکار کرنا چاہا، مگر ماہی نے پیار سے اس کا ہاتھ دبا دیا۔ پلیز ستارہ۔ اور آخر کار ماہی نے ستارہ کو بہلا پھسلا کر ناشتہ کروا ہی دیا۔ ستارہ کو ناشتہ کروا کر ماہی نے تو جیسے سکون کا سانس لیا تھا۔ ایک دم سے دروازہ کھلا اور چندا نے سالار کے ساتھ کمرے میں قدم رکھا۔ وہ معصوم سا سالار مسلسل روئے جا رہا تھا۔ چندا نے اسے سینے سے لگایا۔ میرا اچھا بچہ، بس چپ کر جاؤ۔ وہ آہستہ سے اس کی پیٹھ کو سہلاتی رہی، تب جا کر سالار تھوڑا سا پرسکون ہوا۔ چندا کی نظریں بار بار ستارہ پر جا رہی تھی۔ جب ستارہ نے ہاتھ بڑھا کر چندا کی گود سے اپنے ننھے شہزادے کو لیتی اسے بڑے آرام سے فیڈ کروانے لگی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وہ
کہ سالار فیڈر کا دودھ نہیں پیتا، اسے اپنی ماں کی عادت ہے۔ چندا نے سالار کو ستارہ کے حوالے کیا اور اپنی آنکھوں میں آئی نمی کو حلق میں اڈیلتی وہ اپنا دھوپ نکل گئی۔ اس کے دل میں ایک ہی بات بار بار آ رہی تھی کہ یا اللہ، یہ کیسا امتحان ہے۔ ایک طرف سفیان اور دوسری طرف وہ ظالم عورت یہ شرط رکھ رہی ہے کہ سلطان بھائی ستارہ کو طلاق دیں۔ چندا کا دل اپنی بہن کے لیے تڑپ اٹھا۔ اس نے ستارہ کو دیکھا اور پھر بے اختیار اس کی آنکھیں بھر آئیں، مگر وہ جانتی تھی کہ سلطان افندی مرتا مر جائے گا مگر ستارہ کو اپنی زندگی سے نہیں نکالے گا۔ چندا نے دل ہی دل میں سوچا، میری بہن واقعی ہی بہت خوش نصیب ہے۔ ہر لڑکی کو سلطان افندی جیسا شوہر نہیں ملتا جو اپنی بیوی سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اسے کھونے کا تصور بھی برداشت نہ کر سکے۔ مجھے پورا یقین ہے سلطان بھائی دنیا کی ہر چیز چھوڑ سکتے ہیں مگر ستارہ کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ یہ سوچ کر چندا نے خاموشی سے دعا مانگی، یا اللہ، میری بہن کی یہ خوشیاں سلامت رکھنا، سفیان کو جلدی سے اس کی ماں کی گود میں واپس لوٹا دے۔ آمین۔ ماہی بھی دل سے دعا کر رہی تھی کہ سفیان واپس آ جائے۔ ماہی، تم ستارہ کا خیال رکھو، بس میں ابھی آئی۔ اتنا کہتے ہی چندا کمرے سے نکلتی چلی گئی۔ کمرے میں پھر خاموشی چھا گئی، مگر اس خاموشی میں ایک دعا شامل ہو چکی تھی، ایسی دعا جو ہر دھڑکتے دل سے نکل رہی تھی۔ حامد منان نے اپنا موبائل اٹھایا اور اپنی ٹیکنیکل ٹیم کا نمبر ملایا۔ السلام علیکم، حامد منان بول رہا ہوں۔ وعلیکم السلام سر، میں ابھی ایک نمبر آپ کو بھیج رہا ہوں۔ مجھے یہ نمبر ہر حال میں ٹریس چاہیے۔ ٹریس کر کے بتائیں کہ یہ نمبر کہاں استعمال ہو رہا ہے، اس کی موجودہ یا آخری لوکیشن کیا ہے، اور اس سے جتنی بھی معلومات نکل سکتی ہے فوراً نکالیں۔ جی سر، جیسا آپ کہیں، ہم ابھی کام شروع کر دیتے ہیں، آگے سے کسی نے بڑے ہی تحمل بھرے انداز میں کہا۔ بہت شکریہ۔ اتنا کہتے ہی حامد نے کال بند کی اور مونا کا نمبر فوراً ہی اپنی ٹیکنیکل ٹیم کو بھیج دیا۔ اسٹڈی روم میں سب خاموشی سے ایک طرف دیکھ رہے تھے۔ چند منٹ بعد حامد کے موبائل پر کال آئی، جس کو حامد نے فوراً ہی ریسیو کیا۔ جی بولیں، حامد نے پرفکر انداز میں کہا۔ دوسری طرف سے آواز آئی، سر، ہم نے نمبر چیک کر لیا ہے، یہ ایک پرائیویٹ اور محفوظ نمبر ہے، اس کی اصل معلومات چھپائی گئی ہے۔ ہم نے اسے ٹریس کرنے کی پوری کوشش کی ہے لیکن اس کی لوکیشن نظر نہیں آ رہی۔ حامد نے سنجیدگی سے پوچھا، کوئی آخری سگنل، کوئی موبائل ٹاور، کچھ بھی؟ نہیں سر، جس طریقے سے یہ نمبر استعمال کیا گیا ہے اس میں لوکیشن بھی چھپا دی گئی ہے۔ فی الحال اس سے کوئی جگہ معلوم نہیں ہو رہی۔ حامد نے مایوسی سے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کی۔ ٹھیک ہے، اس نمبر پر مسلسل نظر رکھیں، جیسے ہی یہ نمبر دوبارہ ایکٹیو ہو یا اس سے کوئی سگنل ملے فوراً مجھے اطلاع چاہیے۔ جی سر، ہماری ٹیم 24 گھنٹے اس نمبر کو مانیٹر کرے گی، جیسے ہی یہ دوبارہ استعمال ہوا ہم فوراً آپ کو بتائیں گے۔ حامد نے مایوسی سے کال بند کی تو سلطان نے فوراً سے پوچھا، کیا ہوا حامد؟ فی الحال کچھ نہیں ملا سلطان بھائی، بہت شاطر عورت ہے، یہ پرائیویٹ نمبر ہے، اس کی لوکیشن چھپا دی گئی ہے، اس لیے ابھی اسے ٹریس کرنا ممکن نہیں۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد حامد نے مضبوط لہجے میں کہا، لیکن ایک بات طے ہے، جیسے ہی یہ نمبر دوبارہ استعمال ہوگا ہماری ٹیم کو فوراً ہی سگنل مل جائے گا، اس کے بعد ہمارے پاس اسے ٹریس کرنے کا موقع ہوگا۔ اب بس اس کی کال کا انتظار ہے، وہ کال کرے گی تو ہی کچھ ہو سکتا ہے۔ سلطان بھائی، کام آسان نہیں ہے مگر مجھے پوری امید ہے ہم کر لیں گے، مگر فی الحال آپ میری بات مانیں، کچھ کھا لیں۔ مجھے بھوک نہیں ہے یار، سلطان نے انکار کرتے ہوئے کہا۔ نہیں سلطان بھائی، کھانا تو پڑے گا، دل بڑا کریں اپنا، انشاءاللہ ہمارا بیٹا مل جائے گا۔ سب نے مل کر سلطان کو حوصلہ دیا تو وہ بھی کچھ پرسکون ہوا اور
2-3 نوالے کھائے۔ شام کا وقت تھا۔ دبئی کی بلند و بالا عمارتوں کے درمیان واقع پاشا گروپ کے ہیڈ آفس میں معمول کے مطابق کام جاری تھا، جب اچانک سیکرٹری تیزی سے اندر آئی۔ سر، انسپکٹر راشد منان آپ سے ملنے آئے ہیں۔ پاشا، جو کئی فائلوں پر جھکا نہایت مصروف انداز میں کام کر رہا تھا، اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ انسپکٹر راشد منان، وہ منمناتے ہوئے بولا۔ ویسے تو وہ راشد منان کو جانتا تھا، وہ یہ بھی جانتا تھا کہ وہ سلطان افندی کا جگری دوست ہے۔ وہ پہلے بھی 1-2 دفعہ مل چکے تھے، مگر اس طرح راشد کبھی اس کے آفس نہیں آیا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ خود اپنی کرسی سے اٹھا اور سیکرٹری سے بولا، انہیں فوراً ہی اندر بھیجو۔ چند لمحے بعد راشد منان اندر داخل ہوا تو پاشا مسکراتے ہوئے آگے بڑھا اور اس سے ہاتھ ملا کر اسے ویلکم کیا۔ ارے، آج انسپکٹر راشد منان کو ہمارے غریب خانے پر آنے کی کیسے ضرورت پڑ گئی؟ پاشا کے لفظوں پر راشد نے ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ پاشا کی طرف دیکھا، مگر اگلے ہی لمحے اس کے چہرے کی مسکراہٹ کہیں کھو سی گئی۔ خیر تو ہے نا؟ پاشا نے اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار دیکھتے ہوئے پوچھا۔ راشد نے پھر سے ہلکی سی مسکراہٹ دی، مگر اس کے چہرے کی سنجیدگی دیکھ کر پاشا کی مسکراہٹ آہستہ آہستہ غائب ہو گئی۔ کیا بات ہے انسپکٹر؟ تمہارے چہرے کے تاثرات بتا رہے ہیں کہ بات بہت ہی سنگین ہے۔ پاشا نے بغور اس کے چہرے کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، جس پر راشد منان بھی فوراً بولا، آپ نے صحیح پہچانا ہے پاشا صاحب، بات واقعی ہی بہت سنگین ہے، بلکہ بات ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہے۔ راشد، تم مجھے پریشان کر رہے ہو، بتاؤ کیا بات ہے؟ بیٹھیں، بتاتا ہوں آپ کو۔ راشد منان نے پاشا کے چہرے پر پریشانی و فکر مندی دیکھتے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ دونوں آمنے سامنے بیٹھ گئے۔ راشد نے بغیر وقت ضائع کیے کہا، میں یہاں پولیس افسر بن کر نہیں آیا، میں سلطان افندی کے دوست کی حیثیت سے آیا ہوں۔ اور سلطان افندی کا نام سن کر پاشا کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ سلطان خیریت سے تو ہے نا؟ پاشا نے فوراً پوچھا۔ راشد نے گہرا سانس لیا۔ سلطان تو ٹھیک ہے، لیکن اس کا بیٹا اغوا ہو چکا ہے۔ راشد کی بات سن کر پاشا کو شدید افسوس ہوا تھا۔ پاشا ایک دم سے سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو راشد؟ جی، میں سچ کہہ رہا ہوں پاشا صاحب، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اس کے بیٹے کو اغوا کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ آپ کی بیٹی مونا ہے۔ اور مونا کا نام سن کر تو پاشا کے دماغ کی رگیں ایک دم سے ابھرنے لگیں، چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ یہ ناممکن ہے راشد، مونا تو دبئی میں ہے، ضرور سلطان کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ مونا ایسا نہیں کر سکتی، راشد نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ کاش میں غلط ہوتا، کاش سلطان کو غلط فہمی ہوتی، مگر یہ غلط فہمی نہیں ہے، یہی سچ ہے۔ مونا نے ہی سفیان کو اغوا کیا ہے، اور مجھے حیرت ہو رہی ہے یہ جان کر کہ آپ کو یہ معلوم نہیں کہ آپ کی بیٹی دبئی میں ہے یا پاکستان چلی گئی ہے۔ راشد منان کی بات پر کمرے میں چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی۔ پاشا ابھی تک یقین نہیں کر پا رہا تھا۔ راشد نے اپنا موبائل نکالا اور میز پر رکھ دیا۔ پاشا صاحب، یہ صرف اغوا نہیں ہے، آپ کی بیٹی پاگل ہو گئی ہے۔ وہ سلطان افندی سے کہہ رہی ہے کہ اگر اسے اپنا بیٹا واپس چاہیے تو پہلے ستارہ کو طلاق دے۔ ستارہ کون؟ پاشا نے لا علمی سے راشد منان کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ستارہ سلطان افندی کی بیوی ہے پاشا صاحب، اور آپ کی بیٹی سلطان افندی کے خواب دیکھ رہی ہے، جبکہ یہ ناممکن ہے۔ راشد منان کے لفظوں میں ٹھہراؤ اور لہجے میں غصہ تھا۔ پاشا نے بھی بے یقینی سے راشد کو دیکھا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ راشد نے بات جاری رکھی۔ اور ایک بات شاید آپ کو معلوم ہو، کچھ عرصہ پہلے بھی مونا نے سلطان کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی تھی، جس میں اسے منہ کی کھانی پڑی تھی۔ وہ سلطان افندی ہے، وہ ایک ہی عورت سے محبت کرتا ہے اور وہ عورت اس کی بیوی ہے۔
معاف کیجیے گا پاشا صاحب، آپ تو بہت ہی مہذب انسان ہیں، مگر آپ کی بیٹی… اتنا کہتے ہی راشد منان نے اپنے لفظوں کی ڈور کاٹ دی اور راشد کے آدھے ادھورے لفظوں پر پاشا نے دھیرے سے نظریں جھکا لیں۔ ہاں، اتنا مجھے معلوم ہے کہ اس نے ایک بار حد پار کرنے کی کوشش کی تھی۔ یقین مانو میں نے اسے بہت سمجھایا تھا، تب تو وہ مان گئی تھی، لیکن… پاشا نے حیرت سے راشد کی طرف دیکھا۔ مجھے یہ بالکل بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ پاکستان چلی گئی ہے، اور مجھے تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ وہ سلطان کے بیٹے کو اغوا کرنے جیسی حرکت کر سکتی ہے۔ یہ لڑکی پتہ نہیں کیا کرنا چاہتی ہے۔ میری برسوں کی بنائی ہوئی عزت کو خاک میں ملا دیا ہے اس نے۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی اور چند لمحوں بعد پاشا نے خود کو سنبھالا۔ اس نے مضبوط لہجے میں کہا، راشد، تم بالکل بھی فکر مت کرو۔ اگر مونا نے واقعی ہی یہ سب کیا ہے تو سب سے پہلے میں خود اس کے سامنے کھڑا ہوں گا۔ میں ابھی اپنے لوگوں کو لگا دیتا ہوں۔ وہ دنیا کے جس کونے میں بھی ہوگی مجھے اس کی خبر مل جائے گی۔ بہتر یہی ہے پاشا صاحب کہ آپ خود اپنی بیٹی کو سنبھال لیں، ورنہ سلطان افندی جس طرح کا پاگل انسان ہے، اس سے کوئی بعید نہیں کہ وہ مونا کو پاکستان سے زندہ واپس آنے بھی دے گا یا نہیں، کیونکہ اس بار مونا نے اس کی شہ رگ پر وار کیا ہے، اور سلطان افندی کو اس دنیا میں اپنی بیوی اور اپنے بچوں سے بڑھ کر کوئی چیز عزیز نہیں۔ پریشان مت ہو راشد، میں خود سلطان سے کانٹیکٹ کرتا ہوں، میں سب کچھ سنبھال لوں گا۔ پاشا کی بات پر راشد نے اطمینان سے سر ہلایا۔ پاشا نے فوراً ہی اپنا فون اٹھایا اور اپنے قابل اعتماد آدمی کو کال ملائی۔ میری بات غور سے سنو، فوراً مونا کا پتہ لگاؤ۔ وہ اس وقت کہاں ہے، کس کے ساتھ ہے، مجھے ہر خبر چاہیے، ایک لمحہ بھی ضائع مت کرنا۔ اس نے کال بند کی اور راشد کی طرف دیکھا۔ میں سلطان کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا، وہ صرف میرا بزنس پارٹنر ہی نہیں، وہ میرے بھائی جیسا ہے، اور سفیان، اس کی آواز بھر آئی، وہ میرے اپنے پوتے جیسا ہے۔ پاشا نے مضبوط لہجے میں کہا، میں کل کا انتظار نہیں کروں گا، میں آج رات کی پہلی فلائٹ سے پاکستان جا رہا ہوں، اور یاد رکھنا میں سفیان کو سلطان کی گود میں پہنچا کر ہی سکون کا سانس لوں گا، یہ میرا وعدہ ہے تم سے۔ مونا کو اس کے ارادے میں کامیاب نہیں ہونے دوں گا میں۔ راشد کی آنکھوں میں پہلی بار امید کی چمک آئی۔ وہ کھڑا ہوا اور پاشا سے ہاتھ ملایا۔ مجھے معلوم تھا آپ سچ جان کر خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ مجھے خوشی ہوئی ہے یہ جان کر کہ آپ بہت ہی سچے اور مخلص انسان ہیں۔ یہ اب صرف سلطان کی جنگ نہیں رہی، یہ میری بھی جنگ ہے، پاشا نے پرعزم لہجے میں کہا، اور مونا کو اپنے ہر قدم کا حساب دینا ہوگا۔ بہت برداشت کر لیا ہے میں نے اس کا بچپنا، مگر اب اور نہیں۔ بچی بچی کہہ کر میں نے اسے سر پر چڑھا رکھا ہے، اور وہی بچی میرے سر پر ناچنے لگی ہے، میری برسوں کی عزت کو خاک میں ملانے کا سوچ رہی ہے۔ اس سے پہلے میں اسے خاک میں ملا دوں گا۔ راشد نے پاشا کا شکریہ ادا کیا اور اس کے آفس سے نکلتا چلا گیا، جبکہ پاشا شرم سے اس سے نظریں بھی نہیں ملا پا رہا تھا۔ بہت غلط کیا ہے تم نے مونا، مزید میں تمہاری بدتمیزیاں برداشت نہیں کروں گا۔ میں نے تو تمہیں حرام کا ایک نوالا نہیں کھلایا، پتہ نہیں یہ گندا خون تم میں کیسے آ گیا ہے۔ پاشا دل میں سوچتا غصے سے لال پیلا ہو رہا تھا، اور ایک دفعہ پھر سے وہ فون ملاتا، کسی کو اپنے پاکستان کی ٹکٹ بک کروانے کا کہتا، واپس اپنی کرسی پر بیٹھ گیا، جبکہ سر درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ سلطان افندی کے ساؤنڈ پروف اسٹڈی روم میں گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ سلطان زاویار، شہریار اور راشد منان اور چند دوسرے افسر میز کے گرد بیٹھے ہر ممکن پہلو پر بات کر رہے تھے، جب اچانک سلطان کے موبائل پر ایک نامعلوم نمبر فلیش ہوا۔ حامد نے اسکرین دیکھی اور آہستہ سے بولا، سلطان بھائی، بات لمبی کرنے کی کوشش کیجیے گا تاکہ ہم اسے ٹریس کر سکیں۔ سلطان نے اس بات میں سر ہلایا اور کال ریسیو کی۔
اور ساتھ ہی حامد نے اپنی ٹیکنیکل ٹیم کو اشارہ کر دیا۔ ہیلو، سلطان نے نارمل لہجے میں کہا۔ ہائے میری جان۔ دوسری طرف سے مونا کی پرسکون مگر زہریلی ہنسی سنائی دی۔ تو سلطان افندی، کیا فیصلہ کیا ہے تم نے؟ طلاق دے رہے ہو نا اپنی بیوی کو؟ سلطان نے گہرا سانس لیا۔ مونا، تم مجھ سے میری ساری دولت لے لو، میری جائیداد لے لو، میرا کاروبار، جو چاہے مانگ لو، لیکن ستارہ کو طلاق دینا میرے لیے ناممکن ہے۔ دوسری طرف زوردار قہقہا گونجا۔ واہ، اتنی محبت کرتے ہو اپنی بیوی سے کہ اپنا بیٹا بھی قربان کرنے کو تیار ہو۔ اس کے لفظوں میں طنز تھا جس پر سلطان خاموش ہو گیا۔ اسی لمحے حامد نے اسے ہاتھ کے اشارے سے بات بڑھانے کا کہا، ساتھ ہی اسے اپنا فون اٹھا کر ٹیکنیکل ٹیم کو مختصر سا پیغام بھیجا۔ کال لائیو ہے، فوراً ٹریس کرو۔ ادھر مونا دوبارہ بولی، چلو ایک اور موقع دیتی ہوں۔ سلطان نے فوراً کہا، اگر طلاق کے علاوہ کوئی شرط ہے تو بتا دو، میں ماننے کو تیار ہوں۔ مونا ہلکا سا مسکرائی، واقعی میری ہر شرط مان لو گے؟ سلطان نے حامد کی طرف دیکھا۔ حامد نے پھر اشارے سے بات مزید لمبی کرنے کا کہا۔ سلطان دانت بھینچتے ہوئے بولا، ہاں تمہاری ہر بات مان لوں گا، بس میں اپنی بیوی کو طلاق نہیں دے سکتا۔ طلاق کے علاوہ جو کہو گی کرنے کو تیار ہوں۔ ہائے سلطان، اسی لیے تو تم مجھے اتنے پسند ہو۔ چلو ٹھیک ہے، تمہاری بات مان لیتی ہوں۔ تم نہ دو اپنی جان کو طلاق۔ اگر تم ستارہ کو طلاق نہیں دے سکتے تو پھر مجھ سے شادی کر لو۔ مجھے تمہاری جان سلطان بننے کا بے حد شوق ہے۔ کمرے میں بیٹھے سب لوگ ایک دم ساکت رہ گئے۔ مونا کی آواز پھر سے سنائی دی، ہاں سلطان، مجھ سے نکاح کر لو۔ میں آج بھی تمہیں چاہتی ہوں۔ جس دن تم نے مجھے ٹھکرایا تھا نا، اسی دن میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ ایک دن تمہیں ہر حال میں اپنا بنا کر رہوں گی۔ تب تو میں نے صرف ایک رات مانگی تھی، مگر اب مجھے پوری زندگی تمہارے ساتھ گزارنی ہے۔ تم مجھ سے شادی کر لو۔ میں چاہتی ہوں کہ تم مجھ سے نکاح کر کے مجھے ویسے ہی پیار کرو جیسے تم اپنی اس گوار بیوی کو کرتے ہو۔ جب تم مجھ سے نکاح کرو گے نا، میں اسی وقت سفیان کو تمہارے حوالے کر دوں گی۔ سلطان، تمہارے لبوں کا وہ لمس مجھے آج بھی یاد ہے، بلکہ محسوس ہوتا ہے جب تم نے نشے کی حالت میں میرے رخسار پر دیا تھا، مگر اس کے آگے تم کچھ نہ کر پائے۔ نشے میں بھی تم اس قدر پختہ انسان تھے کہ مجھے اپنے قریب نہیں آنے دیا، اور ایسا مرد میں نے پہلی بار دیکھا ہے۔ عشق ہو گیا ہے مجھے تم سے سلطان افندی، مگر اب میں مزید تم سے دور نہیں رہ سکتی۔ تمہارے بدن کی خوشبو ابھی بھی میرے حواسوں پر سوار ہے۔ تمہارا نام لیتی ہوں تو مجھے اپنے بدن میں بے چینیاں محسوس ہونے لگتی ہیں، اور سوچو جب تم میرے قریب آؤ گے تو میرا کیا حال ہوگا۔ وہ بے باکی کی ساری حدیں پار کرتی سلطان افندی کو اپنی بے چینیوں سے آگاہ کر رہی تھی، جب سلطان کے ہاتھ سے موبائل تقریباً چھوٹ گیا۔ اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا، وہ چند لمحے کے لیے بول نہ سکا۔ زاویار اور شہریار نے حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ حامد نے فوراً ہاتھ کے اشارے سے کہا۔ اسی وقت اس کے موبائل پر ٹیکنیکل ٹیم کا پیغام آیا، سر، کال ابھی ٹریس ہو رہی ہے، اسے زیادہ سے زیادہ لائن پر رکھیں۔ حامد نے سلطان کو بولنے کا اشارہ کیا تو سلطان نے خود کو سنبھالا اور دوبارہ سے بولا، مونا تمہیں اندازہ بھی ہے تم کیا کہہ رہی ہو؟ مونا ہنس پڑی، مجھے سب اندازہ ہے، میں صرف تمہیں چاہتی ہوں، تمہاری دولت نہیں، تمہارا نام نہیں، صرف تم، سلطان افندی۔ اب سوچنے کا زیادہ وقت نہیں دوں گی سلطان افندی، صرف 1 گھنٹہ، 1 گھنٹہ ہے تمہارے پاس۔ 1 گھنٹے بعد دوبارہ فون کروں گی، اور آج ہی ہمارا نکاح ہوگا، کیونکہ آج کی رات میں اکیلے گزارنے کا ارادہ نہیں رکھتی۔ آج کی رات تم مجھے اپنے بستر پر اور اپنے بدن پر قابض چاہیے ہو۔
سلطان نے آنکھیں بند کر لی۔ اس کے چہرے پر تکلیف صاف دکھائی دے رہی تھی، مگر وہ جان بوجھ کر بات کو بڑھا رہا تھا تاکہ ٹیکنیکل ٹیم کو زیادہ سے زیادہ وقت مل سکے۔ ادھر حامد کی نظریں مسلسل اپنے موبائل اسکرین پر جمی ہوئی تھی، جہاں ہر گزرتے سیکنڈ کے ساتھ ٹریسنگ کا عمل آگے بڑھ رہا تھا۔ تم سوچ لو سلطان افندی، میں 1 گھنٹے بعد دوبارہ فون کروں گی۔ اتنا کہتے ہی مونا نے فون کاٹ دیا۔ فون بند ہوتے ہی سلطان کے ہاتھ سے فون چھوٹ گیا اور فرش پر جا گرا۔ مونا کے بے باک الفاظ سلطان افندی کی دماغ کی دیواروں سے ٹکراتے اس کے دماغ کو ریزہ ریزہ کر رہے تھے، اور واقعی ایک عورت بے باک گفتگو کرتی ہوئی بہت ہی غلیظ لگتی ہے۔ ابھی وہ پوری طرح ٹریس بھی نہیں کر پائے تھے کہ کال بند ہو گئی تھی۔ حامد نے ایک زوردار مکہ سامنے پڑے میز پر دے مارا۔ پورے 1 گھنٹے بعد پھر سے فون کی گھنٹی بجی تو سلطان افندی نے کانپتے ہاتھوں سے کال ریسیو کی۔ ٹیم پھر سے اپنے کام میں جٹ گئی تھی، اور اس بار حامد منان پوری کوشش کر رہا تھا کہ اس لوکیشن کو ٹریس کر لے جہاں پر وہ چھپی بیٹھی ہے۔ مونا کی فاتحانہ آواز ابھری، تو سلطان، کیا سوچا ہے تم نے؟ سلطان نے آنکھیں بند کر لی۔ بار بار ستارہ کا معصوم چہرہ، اس کی مسکراہٹ، اس کے ساتھ گزارے ہوئے لمحے آنکھوں کے سامنے آ رہے تھے۔ اس کے ہونٹ کپ کپا رہے تھے، سانس بکھر رہی تھی، اور یوں لگ رہا تھا جیسے ہر لفظ اس کی جان نکال رہا ہو۔ بڑی مشکل سے اس نے کہا، ٹھیک ہے، میں تم سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ الفاظ زبان سے نکلتے ہی اس کا دل جیسے ٹوٹ کر بکھر گیا۔ اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ اپنے بیٹے کی خاطر اسے اتنا بڑا فیصلہ کرنا پڑے گا، مگر اس وقت وہ ایک مجبور باپ تھا، اور اپنے سفیان کو واپس لانے کے لیے اپنی زندگی کی سب سے بڑی قربانی دینے پر آمادہ ہو چکا تھا۔ السلام علیکم۔ ہاں جی، کیا حال چال ہے؟ مبارک ہو جی، آپ کے سلطان کا ایک اور نکاح ہونے جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ایک اور جانے سلطان آ رہی ہے آپ لوگوں کی۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو اپنی نیو بھابھی پسند آئے گی۔ چلو بھائی، ملتے ہیں سلطان کے نکاح میں۔ اللہ حافظ۔